السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج سبق نمبر 12 وراثت کے بارے میں دیکھیں گے کہ بیٹی بیٹے کے وراثت میں ماں کا کیا حصہ بنتا ہے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہو، مرنے والی کی ماں، یا بیٹی کا انتقال ہے یا بیٹے کا انتقال ہے تو ان کی ماں زندہ ہے تو ان کا بھی حصہ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو شاید زیادہ سمجھتے ہیں بیٹی بیٹے اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن مرنے والے کے ماں باپ اگر ہوں تو ان کا بھی نکالا جائے، حصہ ان کو دیا جائے۔ اب بیٹے کا انتقال سمجھ لیں یا بیٹی کا سمجھ لیں، اب اس کی ماں زندہ ہے تو اس کی کیا حالت بنے گی، کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو، یا بہن بھائیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو ماں کو 1/6 ملے گا۔ یہ دونوں شکلیں ذہن میں رکھیں، یا مرنے والے کی اولاد موجود ہو، بیٹی بیٹا پوتی پوتا کوئی بھی ایک ہو تو ماں کو 1/6 ملے گا۔ لیکن اگر اولاد نہیں بھی، اولاد کسی کی نہیں بھی ہے اور بہن بھائیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے مرنے والے کی ایک سے زیادہ، تو پھر بھی ماں کا 1/6 ہوگا، چاہے بہن بھائیوں کو مل رہا ہو یا نہ مل رہی ہو وراثت، اس سے کوئی لنک نہیں۔ تعداد بڑھنے سے ماں کا 1/6 ہو جاتا ہے، یعنی کہ کل وراثت کے 6 حصے، 6 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کا۔ قرض وغیرہ مرنے والے پہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، جو مال بچتا ہے اس کے حصے بنائے جاتے ہیں، 6 حصوں میں سے ایک حصہ۔ اسی طرح دوسری حالت اگر دیکھ لیں، اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہ ہو اور بہن بھائیوں کی تعداد بھی ایک سے زیادہ نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ۔ کل وراثت کے 3 حصے، اس میں ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، یعنی کہ اولاد بھی نہیں ہے مرنے والے کی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے تو ماں کا 1/3 ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں ایک تعداد بڑھ جائے تو پھر تو 1/6 ہی ہوگا، لیکن اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے تو پھر تو 1/3 ہی ملے گا۔ لیکن اگر ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر بھی 1/3 ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی شکل سمجھنے والی ہے کہ اگر اولاد نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو ایک سے زیادہ تو ایک ہو تو اس کا خیر ہے، پھر 1/3 ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اولاد بھی نہ ہو بہن بھائی بھی نہ ہو، ایک اگر ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ پھر بھی 1/3 ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شکل ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو ایک سے زیادہ تو 1/3 ملے گا۔ اگر ایک بہن ہے تو پھر بھی 1/3 ہے، ایک بھائی ہے تو پھر بھی 1/3 ہی ماں کا رہے گا، یعنی کہ 3 حصے بنیں گے کل وراثت کے اور ایک حصہ ماں لے لے گی۔ یہ 2 شکلیں ہیں ماں کی وراثت میں مرنے والے کی حصہ لینے کی۔ ابھی اسی میں آپ دادی اور نانی کا بھی دیکھ لیں، دیکھیں وراثت کی حالتیں دادی نانی کی بھی ہوتی ہیں، مرنے والے کی رشتہ مرنے والے سے سمجھنا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کی ماں ہے، دادی بھی اور نانی بھی ہے، تینوں وارث زندہ ہیں تو ماں کی موجودگی میں ان دونوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ماں نہ ہو مرنے والے کی تو پھر یہ ہی ان کا حصہ، ماں کا حصہ دادی نانی کو چلا جائے گا۔ اگر دادی ایک ہے تو وہ لے لے گی 1/6، یا دادی نہ ہو نانی ہے تو وہ 1/6 لے لے گی۔ اگر یہ دونوں آ جائیں، دادی اور نانی دونوں آ جائیں تو دونوں 1/6 میں شریک ہوں گی، یعنی کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں ملے گا۔ تو ماں نہ ہو تو پھر ان کو ملتا ہے، ماں کی موجودگی میں یہ دونوں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کے ساتھ ساتھ دادی نانی کا بھی یہ مسئلہ ہے، سمجھ لیں آپ مرنے والے کی اپنے آپ سے رشتہ نہیں جوڑنا، جو شخص فوت ہوا ہو اس سے رشتے کو سمجھنا ہے کہ اس کی ماں، اس کی دادی، عمومی طور پہ اتنا دور کا پیش آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ، ہو سکتا ہے بندہ کم عمری میں فوت ہو جائے، اس کی ماں بھی ہو نانی بھی ہو تو پھر نانی کو نہیں ملتا۔ اسی طرح نانی ماں نہ ہو نانی نہ ہو پر نانی ہو تو اس کو بھی مل سکتا ہے، لیکن اتنا خام خواہ والی بات ہے، اتنا دور پیش آتا نہیں ہے، جیسے مرنے والے کا باپ نہ ہو دادے کو ملتا ہے، دادا نہ ہو تو پردادے کو ملتا ہے، تو یہ اتنا دور کا پیش آتا نہیں، اس لیے ہم اتنا لمبا نہیں سمجھتے۔ تو ماں نہ ہو تو ماں کا حصہ دادی نانی کو، مرنے والی کو جائے گا۔ تو ایک ہے تو ایک لے لے گی 1/6، دادی اگر نانی اکٹھے آ جائیں تو دونوں شریک ہوں گی، اگر ایک ہے تو ایک لے لے گی، بشرطے کہ ماں نہ ہو، ماں ہوگی تو یہ دونوں محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، بیٹی کا انتقال ہو یا بیٹے کا، یہ وارثوں کی ترتیب ہے حصہ پانے کی۔ السلام علیکم۔